امن معاہدہ طے پا گیا۔ ایران اور امریکہ نے پاکستان کی ثالثی پر مہر ثابت کر دی۔ دونوں ممالک کے درمیان الیکٹرانک دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مفاہمتی یادداشت پر بطور ثالث دستخط کی ویڈیو شیئر کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکٹرانک دستخط کی ویڈیو اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے معاہدے پر دستخط کی تصاویر شیئر کر دی۔ کل ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے پر باقاعدہ دستخط ہوں گے۔ ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب سوئٹزرلینڈ کے شہر زیرخ میں ہوگی۔ مفاہمتی یادداشت پر الیکٹرانک دستخط ہوتے ہی جنگ بندی کا معاہدہ نافذ العمل ہو گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ لبنان پر حملے کو معاہدے کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ ایران پر تیل کی پابندیاں ہٹانے کا عمل آج سے شروع ہو رہا ہے۔ بحری جہازوں کو فراہم کی جانے والی خدمات کے بدلے فیس وصولی کی جائے گی۔ میزائلوں اور دفاعی صلاحیتوں پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کا 14 نکاتی متن سامنے آ گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق دستاویز کو امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کا نام دیا گیا۔ دونوں ممالک 60 دن میں حتمی معاہدہ طے کرنے کے لیے مذاکرات کریں گے، جس میں باہمی رضامندی سے توسیع ممکن ہوگی۔ دستخط کے بعد ایران کی بحری ناکہ بندی 30 دن میں ختم ہوگی۔ 300 ارب ڈالرز ایران کے اچھے برتاؤ سے مشروط ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ حتمی معاہدے کے لیے 60 دن کی مدت کوئی مشکل ڈیڈ لائن نہیں۔ امریکی فوج کچھ عرصے تک خلیج میں موجود رہے گی۔ ایران نے مثبت رویہ اپنایا تو پابندیوں کے حوالے سے پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ایران راضی ہے، وہ ایٹم بم بنائے گا نہ حاصل کرے گا۔ ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ برسلز میں امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کی گفتگو۔ کہا، ایران نے معاہدے پر عمل نہ کیا تو امریکی وزارت جنگ حملے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ ایران معاہدے کے بعد آبِ ہرمز کھل گئی ہے۔ امریکہ نے ایران کو مذاکرات کے لیے مجبور کر دیا۔ امریکہ پر مکمل اعتماد نہیں کیا جا سکتا، ہماری انگلی ٹریگر پر ہے، اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف نے بتا دیا۔ کہا، ابن ہرمز جنگ سے پہلے کی صورتحال پر واپس نہیں جائے گی۔ ایران ابن ہرمز میں فراہم کی جانے والی خدمات کے لیے فیس وصول کرے گا۔ 300 ارب ڈالر ایران میں سرمایہ کاری کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جس کا ایک حصہ تعمیر نو پر خرچ ہوگا۔ چین کا امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا خیر مقدم۔ چینی وزارت خارجہ کا فریقین سے وعدوں کی پاسداری کرنے کا مطالبہ۔ دوسری جانب نیٹو چیف مارک روٹے کہتے ہیں کہ معاہدہ ایران کی جوہری اور میزائل صلاحیتوں کو محدود کرتا ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدے سے آبِ ہرمز میں جہاز رانی بحال ہو گئی۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط خطے اور دنیا کے لیے تاریخی لمحہ ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا اسلام آباد میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید آصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کو خراج تحسین پیش۔ کہا، علاقائی ممالک اب اپنی توانائیاں ترقی، خوشحالی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کریں۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر دستخط تاریخی پیش رفت ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ قیام امن کی کوششوں پر وزیر اعظم شہباز شریف، صدر آصف زرداری اور فیلڈ مارشل آصم منیر کو خراج تحسین پیش۔ کہا، پاکستان جنگ کی قیمت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کا پرچم بلند کیا۔ آزاد کشمیر کو آزاد دیکھنا چاہتا ہوں۔ قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا۔ بھارت نے پانی بند کیا تو پاکستان جنگ کے لیے تیار ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بیرونی ہم منصب کا رابطہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہونے پر مبارکباد پیش کی اور پاکستان کے ثالثی کردار کو سراہا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کینیڈین ہم منصب سے بھی رابطہ۔
دونوں ممالک کا باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان کے عوام کو پانی سے محروم کرنے کی کوشش کے سنگین نتائج ہوں گے، وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھارت پر واضح کر دیا۔ بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان UN چارٹر پر عمل کے لیے پرعزم ہے۔ سمتاس معاہدے پر عمل کرنا بھارت کی ذمہ داری ہے۔ آزاد کشمیر میں عام انتخابات کا شیڈیول تبدیل، اب کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ توسیع۔ اب 23 جون تک کاغذات نامزدگی جمع ہو سکیں گے۔ جانچ پڑتال کا عمل 24 جون کو ہوگا۔ یکم اور 2 جون کو اپیلوں پر فیصلے سنائے جائیں گے۔ 4 جولائی کو امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کی جائے گی۔ 5 جولائی کو انتخابی نشانات الاٹ ہوں گے۔ پولنگ ڈے 27 جولائی ہی رہے گا۔ آزاد کشمیر میں عام انتخابات، مسلم لیگ نون پارلیمانی بورڈ کی سفارش پر 37 حلقوں کے لیے پارٹی ٹکٹ منظور۔ مسلم لیگ نون نے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ۔ سیف سٹی میں مرکزی کنٹرول روم قائم، جلوس روٹس کی سخت چیکنگ کا حکم، متعلقہ افسران کو فیلڈ میں موجود رہنے کی ہدایت۔ کہا امن برقرار رکھنے کے لیے علماء کرام سے قریبی رابطہ رکھا جائے، ضابطہ اخلاق کی پابندی کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی محرم میں بہترین انتظامات اور سخت سیکیورٹی اقدامات کی ہدایت۔ مریم نواز کا امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی پلان تشکیل دینے اور 17 پنجاب ٹیموں کو جلوسوں کے راستوں پر پانی کے چھڑکاؤ کا حکم۔ کہا فیلڈ ہسپتال اور کلینکس آن ویلز کی 24 گھنٹے دستیابی کو یقینی بنایا جائے۔ محرم الحرام کے حوالے سے پنجاب پولیس کے سخت انتظامات۔ آئی جی پنجاب عبد الکریم کا کہنا ہے کہ صوبے میں 30,000 سے زائد افسران اور اہلکار جلوسوں اور مجالس کی سیکیورٹی پر تعینات ہیں۔ آج 88 عزاداری جلوسوں اور 3,683 مجالس کا انعقاد۔ بجلی صارفین کے لیے بری خبر، وفاقی حکومت کا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کا فیصلہ، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 81 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست دائر۔ ماہ مئی کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پر درخواست دائر کی گئی۔ نیپرا نے 30 جون کو CPPA کی درخواست پر سماعت مقرر کر دی۔ میپکو نے بجلی کے بل کا نیا فارمیٹ متعارف کروا دیا۔ نئے بجلی کے بل میں بڑی تبدیلیاں کر دی گئی۔ نئے بل میں رقم، مقررہ تاریخ اور استعمال شدہ یونٹس نمایاں، پیچیدہ اور غیر ضروری تفصیلات کو نئے فارمیٹ سے ختم کر دیا گیا۔ مظفر گڑھ کے گنجان آباد علاقوں میں غیر قانونی طور پر قائم رکشہ اسٹینڈ قائم، کچہری چوک، فیاض پارک، ریلوے روڈ پر رکشہ اسٹینڈ شہریوں کے لیے پریشانی کا سبب۔ انتظامیہ رکشہ والوں کا مناسب جگہ پر مستقل اسٹینڈ فراہم کر دے، شہریوں کا مطالبہ۔ ملتان میں گرمی کا پارہ ہائی، ریلوے اسٹیشن ریزرویشن دفتر کے دونوں AC گزشتہ ایک ماہ سے خراب، مسافر شدید گرمی میں خوار ہونے لگے، کہتے ہیں گرمی میں لمبی قطاروں میں ٹکٹ خریدنے پر مجبور ہیں۔ محکمہ موسمیات نے بارشوں کی نوید سنا دی، اسلام آباد کے PGB پنجاب، سندھ، بلوچستان میں چند مقامات پر بارش کا امکان، شمال مشرق بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں چند مقامات پر بارش متوقع، ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی توقع۔